الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس پریویس لیکچر میں بتایا تھا اس کے بارے میں، مباح کے بارے میں. یہ مباح کا دوسرا پارٹ ہے. اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو پھر آپ پہلے وہ دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. اچھا، میں نے اس میں ڈسکس کیا تھا کہ مباح جو ہے اس کے اندر ہمیں اجازت دی ہے، ہمیں پری ہینڈ ملا ہے کہ جو کرے تو بھی کچھ بات نہیں ہے، نہ کرے تو بھی کچھ بات نہیں ہے. لیکن پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک قوم، ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مباح کو نہیں کرنا چاہیے، اور ان کی رائے یہ ہے کہ یہ مباح ہمیں مضارات یا ہمیں نقصان تک لے جاتی ہے. مثلا اس امت کے اندر ایک گروہ گزری ہے اور انہوں نے دنیا کو چھوڑنے کو کہا ہے کہ دنیا کے پیچھے زیادہ نہ بھاگو. آج کل بھی لوگ کہتے ہیں دنیا کے پیچھے نہ بھاگو. تو ان لوگوں کی نزدیک یہ ہے کہ دنیا ہمیں ہلاک کرنے کی طرف لے جا رہی ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں، ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ جی نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مباح جو ہے وہ ہر وقت چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا، کبھی کبھی واجب بھی ہو جاتے ہیں. اور اس کے لیے ہم دلیل دیتے ہیں کہ واجب اس طرح ہے کہ اگر کوئی ناظر، یعنی جس نے نظر مان لیا ہے کہ اگر میرا پلانا کام ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا، 20 روزے رکھوں گا، یا 10 رکعت نوافل پڑھوں گا، یا 12 رکعت نوافل، تو ایسے کنڈیشن میں یہ نفل پڑھنا، یہ روزے رکھنا، یہ تو مباح تھی. یہ تو ہمارے اوپر نہ کرنے کا حکم ہے، نفلی کی بات ہو رہی ہے نا، اور نہ کرنے کا حکم ہے. کرے تو الگ بات ہے. اچھا، تو یہ کام تا مباح، لیکن اب اگر کوئی بندہ نظر مان لے تو یہ پھر اس پر واجب بن جاتا ہے. تو ہم اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ واجب بھی ہو سکتا ہے مباح. اور سیم مثال میں نے آپ کو دیا تھا کہ اگر میاں بیوی کی نہیں جڑ رہی تو اگر وہ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کرے تو یہ علیحدگی کیا نا اختیار کرنا، یہ تا تو مباح، لیکن اس صورت میں کہ وہ ایک دوسرے سے نہیں جڑ رہے تو یہ اس کنڈیشن میں کیا بن گیا، ڈائریکٹلی یہ واجب بن جاتا ہے. اب آج کی اس لیکچر میں آپ کو 2 باتیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، 2 باتیں، اور بہت امپورٹنٹ بات ہے. پہلے نمبر بات یہ ہے کہ یہ جو اوپر ایک چیز ہے، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ اقسام الثلاثہ، کہ مباح 3 کام کرتے ہیں. وہ 3 کام کیا ہے؟ سب سے پہلے قسم یکون ذریعۃ الی منہی عنہ فیکون مطلوب ترک. ایک، اب دیکھو 2 رائے میرے پاس آ گئی. ایک وہ رائے تھی کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کرے. دوسرے کتاب والوں نے وہ لوگ ڈسکس کی جو کہتے ہیں کہ نہیں، جو کہتے ہیں کہ نہ کرے. تو پھر کتاب والوں نے وہ ڈسکس کی کہ جو کہتے ہیں کہ واجب ہے، جو کرنے کا حکم دیا ہے. اس لیے مباح کی 3 کیٹیگریاں ہو گئی. ایک کیٹیگری وہ ان لوگوں کی ہے جو کیا کرتے ہیں، جو کہتے جو یہ مباح کی 3 کیٹیگری. یہ کیٹیگری وہ ہے جس میں مباح منفی چیزوں کی طرف لے جاتا ہے ہمیں. وہ چیز جو ہے منع ہے اسلام میں، وہ چیز منع ہے اسلام میں، اور ہمیں اس کی طرف لے جا رہا ہے. لا من جہت کونہ مباحا، قسم یکون ذریعۃ. اچھا، جو ہمیں کس کی طرف جا رہا ہے؟ ہمیں منع چیزوں کی طرف لے جا رہا ہے، اور ہمیں حرام چیزوں کی طرف لایا جا رہا ہے اس مباح کے ذریعے. تو وہ مباح، اس کا ترک کرنا افضل ہے، اور اس کا ترک کرنا مطلوب ہے. اور دوسرے وہ مباح ہے جو ہمیں مامورات کی طرف لے جا رہا ہے، جو ہمیں مامورات کی طرف لے جاتا ہے. اور وہ مباح جو ہے اس کی مثال کیا ہے؟ پانی کا استعمال، یا کسی سے پانی مانگنا، یا پانی حاصل کرنا. اب یہ پانی جو حاصل کرتے ہیں کس لیے حاصل کرتا ہے؟ کہ وضو کرے. وضو کس لیے کرے؟ تاکہ عبادت کرے. عبادت کس لیے کرے؟ اللہ کا حکم ہے. تو دیکھو اس نے مجھے کہاں لے گیا؟ مباح کی طرف. ٹھیک ہو گیا. اب کپڑے پہننا،
کپڑے پہننا یہ تو اچھی بات ہے، مباح ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ایسے کپڑے پہن رہا ہے، ایسے کپڑے کہ جس سے اس کا پردہ ہی نہ چھپا ہو، مطلب اس کا پردہ وہ اچھی طرح نہیں چھپتا، سطر نہیں چھپا ہوئی ہو، تو پھر ایسا کپڑے کو استعمال کرنا کیا ہے؟ ترک کرنا ہے، ایسا کپڑا استعمال نہ کرے. ٹھیک ہو گیا؟ تو انہوں نے مجھے کہاں پہ لے آیا؟ یہ مجھے لے جاتے ہیں ممنوع کی طرف، جو چیز حرام ہے، یعنی میرا سطر چھپانا حلال ہے اور یہ میرے اوپر واجب ہے. اب دوسری چیز یہ ہے وہ مباح ہے جس کو کرنا مطلوب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح ماں کا پانی کا حاصل کرنا. پانی چونکہ وضو کے لیے، وضو حکم ہے، تو اس کا ترک کرنا کیا ہے؟ اس کا کرنا جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کو آپ پڑھ لیں، اس میں ایسی کچھ باتیں نہیں ہے. میں ڈائریکٹلی آپ کو امام کعبی رحمہ اللہ کی بات کرتا ہوں. امام کعبی رحمہ اللہ کے نزدیک مباح کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس کے نزدیک وقت حکی عن الکعبی انہ قال بوجوب فعل المباح، وہ کہتے ہیں کہ مباح جو ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے. فهو عنده مطلوب الفعل. امام کعبی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا کرنا کیا ہے؟ مطلوب ہے، یعنی مباح کا کرنا مطلوب ہے، نہ کرنا نہیں، کرنا. مستدلا بأن كل مباح ترك الحرام، مستدلا لأن كل مباح ترك الحرام وترك الحرام واجب. کہتے ہیں کہ ہر مباح جو ہے وہ حرام کی ترک ہے، حرام کو چھوڑنا ہے. وترک الحرام واجب، اور حرام کا چھوڑنا ہمارے اوپر واجب ہے. ففعل المباح واجب. دیکھو وہ والا مسئلہ ہے، اے اگر اے پلس اے از اکول ٹو بی، سمجھ آئی؟ پھر بی از اکول ٹو سی، تو سی از اکول ٹو اے، سی از اکول ٹو اے از اکول ٹو سی. سمجھ آئی؟ اس میں یہ ہے، آپ کو کہتے ہیں امام کعبی رحمہ اللہ نے بہت اتھینٹک بات کی ہے کہ مباح میں ہر مباح جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام سے دوری کی بات کرتا ہے، اور ہر حرام کام سے دور ہونا واجب ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر مباح جو ہے وہ واجب ہے، ہر مباح پر عمل کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے؟ ففعل المباح واجب ولا يمانع الجمهور في ان الفعل المباح لو توقف عليه ترك الحرام يكون واجب. اب دیکھو امام کعبی نے آپ کو کنڈیشن دی ہے کہ وہ اگر حرام سے ہمیں بچائے، ترک الحرام ہے، تب واجب ہے. تو کیا ہوا؟ تمام جمہور علماء امام کعبی کے ساتھ اس میں کوئی اختلاف نہیں رکھتے کہ اگر کوئی مباح آپ کو حرام سے دور کرتا ہے اور حرام سے آپ کو بچاتا ہے، تو آپ پر اس پر کرنا واجب ہے. کس طرح؟ مثال سنیں. شادی کرنا ایک ایسے شادی، دیکھو شادی کو تو میں نے، اگر آپ نے فقہ میں آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر انیس الفقہا کے اندر میں نے اس پر کتاب النکاح پہ میں نے بریفلی ڈسکشن کیا کہ نکاح کیا چیز ہے. نکاح کیا چیز ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اسی پلیٹ فارم پہ آپ کو دوسرے پلے لسٹ میں، نصف الفقہا کے پلے لسٹ میں آپ کو اس کا لیکچر مل سکتا ہے، کتاب النکاح. اس پہ میں نے کہا ہے کہ نکاح کن کن صورتوں میں فرض، کن میں واجب، کن میں سنت، اور کن میں مباح ہے. مختلف صورتیں ہیں. ٹھیک ہے؟ تو نکاح کرنا مباح ہے، سمپلی ہم کہیں گے. ٹھیک ہے؟ سمپل نارمل کنڈیشن ہے، اس میں کرنا نکاح مباح ہے. اب اگر کوئی بندہ گناہ سے نہیں رک رہا تو اس کے لیے نکاح کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. نکاح کرنا سمپل بات تھی، لیکن اگر مباح تھی، لیکن اگر کوئی بندہ گناہ سے نہیں رک رہا اور اس سے ڈر ہو کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، تو اس کے لیے پھر نکاح کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی مباح آپ کو واجب حرام سے بچا رہا ہے تو وہ اس کا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے آپ کے اوپر. من باب لا يتم الواجب الا فهو الواجب لكن لا يسلمون ان ترك الحرام ان كل مباح يترك به الحرام. ہاں یہ بات بھی جان رکھو کہ تمام مباح جو ہے وہ حرام سے دور نہیں کرتے. بعض مباح جو ہے وہ حرام سے دور نہیں کرتے، تو اس کا کرنا ہمارے اوپر کیا نہیں ہے؟ واجب نہیں ہے. یہ بات اپنے ذہن میں یاد رکھیں. وَلَوْ سَلَمَا هَذَا لَمَا اخْتَصَّ بِهِ الْمُبَاحُ بَلْ يَسْرِي حُكْمُهُ عَلَى الْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ. اچھا
بس یہ جو میں نے بات بتائی ہے، فالحاصل ان الشارع لا يقصد في فعل مباح دون ترک ولا في ترک دون فالقصد خیر من مکلف فما كان مکلف. اچھا یہی بات ہے کہ تارک شارع جو ہے وہ ہم سے نہ کرنے کا حکم دے رہے، نہ عمل کرنے کا اور نہ چھوڑنے کا. ٹھیک ہے، بس ہمیں آزاد چھوڑا ہے کہ آپ کا کیا رائے ہے، آپ خود دیکھیں، اپنی کنڈیشن کو دیکھیں، پھر اس پر عمل کریں مباح کے اندر. اچھا اب نیچے آئے. اچھا لاسٹ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے مباح کا حکم کلیہ اور جزیوں کے ساتھ. اب یہ جو پچھلا لیکچر میں 3 لیکچر پچھلے میرے خیال میں مکروہ کے اندر میں نے یہ بات بتائی ہے جزیات اور کلیات کا. وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ اگر مکروہ جو ہے وہ جزی طور پر تو مکروہ ہے، لیکن کلی طور پر پھر وہ حرام بن جاتی ہے. سیم از اٹ یہاں پر میں کہہ رہا ہوں. اچھا کتاب پڑھے. قلنا ان المباح لیس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترک. مباح جو ہے وہ ہمیں نہ فعل کا نہ کرنے کا حکم دیتا ہے، نہ مطلوب کرتا ہے ہم سے چھوڑنا. بمعنی انه لا خرج فی فعله ولا فی ترکہ. اس کا معنی یہ ہے کہ مباح جو ہے لا حرج فی فعلہ، اس کے کرنے پر کوئی خرج نہیں ہے، ولا فی ترکہ، اور اس کے ترک یعنی چھوڑنے پر. وَيَرَى شاطبی، امام شاطبی کہتے ہیں ان ھذا هو حکم المباح بحسب الحالات الجزئیہ. امام شاطبی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ جو حکم ہے، یہ جو اوپر حکم ہے کہ نہ کرے اور نہ چھوڑے، یہ جو حکم ہے یہ حالات جزیوں کے لیے ہے. اور حالات جزیہ کیا ہے؟ پارٹ. حالات جزیہ کیا ہے؟ مثلا فالعقل مباح بالجز، عقل کانا مباح ہے جز کے اعتبار سے. جز کیا ہے؟ مثلا میرے سامنے بہت سارے کھانے پڑے ہو، فروٹ بھی پڑے ہو میرے سامنے. اب مثال دیتا ہوں، کابلی پلاؤ بھی پڑا ہے اور چکن قورمہ بھی پڑا ہے اور دال بھی پڑے ہے. اب یہاں پر مجھے اللہ نے اختیار دی ہے کہ میں کوئی کھا لوں اور جو کھا لوں اور جو نہ کھاؤں. اس پر کھانے اور نہ کھانے پر مجھے کچھ نہیں ہے، نہ ثواب ہے اور نہ عذاب ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر جو اختیار ہے میں کہ یہ مباح ہے. لیکن کھانے کے دوران یہ عقل کے جز ہے، یہ اس کا ایک جز ہے. جزیات، یہ دال بھی کھانے کا ایک جز ہے، کھانا ہے، پھر اس کا ایک پارٹ ہے، کھانے کی ایک پارٹ ہے. پھر یہ کابلی پلاؤ بھی کھانا ہے لیکن اس کے اندر ایک جز ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ میں مطلقاً کھانا ہی نہیں کھا رہا، میں نے کھانا ہی چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہو گیا؟ پھر میں نے جو ہے اپنے آپ کو حفظ کرنے، اپنے نفس کے حفظ کرنا نہیں کیا، کیونکہ جو کہ واجب ہے ہمارے اوپر کہ اپنے نفس کی، جو اپنا بدن ہے اس کی حفاظت کرے، اپنے جان کی. چونکہ میں نے وہ نہیں کیا تو اس لیے میں گناہگار ہوں. سمجھ آئی؟ تو جزی طور پر تو وہ چیز مباح تھی، لیکن کلی طور پر وہ چیز کیا ہے؟ مباح نہیں ہے. جزی طور پر مجھے چھوڑنے اور نہ چھوڑنے کی کوئی حکم نہیں ہے، لیکن کلی طور پر مجھے عمل کرنے کا حکم ہے، نہ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. سمجھ نہیں آئی؟ جزی طور پر وہ چیز کیا ہے؟ مباح ہے، لیکن کلی طور پر مطلقاً کھانا ہی کوئی بندہ چھوڑے تو یہ کھانا جس نے چھوڑا ہے وہ بندہ کیا ہے؟ گناہگار ہے. اس لیے نہ چھوڑنے کا حکم ہے کھانا. ہاں اگر آپ کو پھر چابلی پلاؤ مل رہا ہے، جو بھی مل رہا ہے آپ کو، مختلف کھانے ہیں، تو اس کے اندر آپ نے جو چوائس کرنا ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی پسند سے کریں، اپنی پسند سے کپڑے پہنے. لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں کپڑے ہی نہیں پہنوں گا، تو یہ پہلے جملہ تو جزی طور پر ہے کہ جو بھی کپڑے پہنے تو پہن لے. لیکن کلی طور پر اگر وہ کہے کہ میں کپڑے ہی نہیں پہنتا تو پھر وہ گناہگار ہے. اس لیے کلی طور پر یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ کرنے کا حکم ہے، لیکن جزی طور پر نہ کرنے کا. ٹھیک ہے. اب واللباس المباح بالجزی، لباس جو ہے وہ مباح ہے جس کے اعتبار سے. بمعنی ان للمکلف، اس کا معنی یہ ہے کہ مکلف کے لیے، مسلمان کے لیے، ان یختار بعض انواع اللباس، کہ وہ اپنے لباس کے لیے مختلف انواع میں سے ایک کو اختیار کرے، علی بعض کسی دوسرے پر. وان یلبس هذا اللباس فی وقت ویلبس وغیرہ فی وقت آخر، ایک وقت میں ایک جوڑا پہنے، دوسرے میں دوسرا پہنے، تیسرے میں تیسرا پہنے، لیکن پہن لے ضرور. یہ دیکھو، یہ جوڑوں کی جز ہے.
ایک میں نائٹ سوٹ ہے، دوسرا وہ ٹریک سوٹ ہے، تیسرا اس کے لیے الگ ہے، تیسرا الگ ہے، چوتھا الگ ہے، یونیفارم ہے، اس طرح مختلف جو کپڑے ہیں یہ جز ہے. لیکن کیا ہے، اب دیکھو، بل مباح بمعنى بل مباح اچھا بل مباح بمعنى المعنى ان يحسب الجزئیہ حکمہ تسویہ بین الفعل والترک. جز کے اندر ہمیں تسویہ دیا گیا ہے، جز کے اندر کہ آپ نے ٹریک سوٹ پہنی ہے یا نائٹ ڈریس پہنی، یہ تسویہ ہے، اس میں ہم نے کھلا چھوڑا ہے. بمعنى انه ليس مطلوب الفعل، نہ ہم سے فعل مطلوب ہے، ولا مطلوب الترک، نہ ہمیں یہ کہا گیا کہ ٹریک سوٹ نہ پہنو، یا نہ یہ کہا گیا ہے کہ نائٹ سوٹ نہ پہنو. على وجہ الخصوص، وجہ خصوص سے. اما المباح بحسب الحالات الکلیہ، لیکن حالات کلیوں سے کیا ہے، وہ حالات کلیوں سے کیا ہے، فَلَهُ حُكْمٌ آخر، اس کے دوسرا حکم ہے. فَقَدْ يَكُونُ مطلوب الفعل عَلَى جِهَّةِ الوجوب او الندب. وہاں پر وجوبیت ہے کہ ضرور بھی ضرور آپ نے اپنی سطر چھپانی ہے، کپڑا پہننا ہے. یہ نہیں کہ کل اعتبار سے آپ کپڑا ہی نہ پہنے، نہیں، کپڑا پہننا ہے، لیکن جو کپڑا پہننا ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کھانا ضرور کھانا ہے، واجب ہے، لیکن جو کھانا ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، وہ مباح ہے. اس لیے یہ کھانا کلی ہے، اور یہ جو کھانا ہے یہ جزئی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ مباح جزئی طور پر چیز مباح ہے، لیکن کلی طور پر وہ واجب ہے، وہ مباح نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ آیت یہ ٹھیک اسی طریقے سے سیکھو. وقد یکون مطلوب الترک، اور اس کی ترک جو ہے مطلوب الترک علی جہت التحریم والکراہہ، یا تو وہ چیز کراہت میں آ جائے گی پھر، یا تحریم ہوگی جس کو آپ چھوڑنا ہے. فالاول کالاکل والشرب والبیع والشراء، جس طرح کھانا ہے، پینا ہے، تجارت کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہے، حلال ہے. یہ مباح ہے. وجوہ الکسب بالمشروع فی قولہ تعالی، جس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُمْ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور اللہ نے بیع کو حلال کیا. اسی طرح أُحِلَّ لَكُمُ الصَّيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ. دیکھو اللہ نے تمام چیزوں کو وَكُلُّ هَذِهِ الْأَشْيَاء مُبَاحَةً بِالْجُزْءِ، یہ اشیاء کیا ہے، جز کے اعتبار سے مباح ہے. أَيُّ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، اور اوقات، یعنی کسی بھی احوال یا اوقات میں آپ اس کو کسی ایک حالت یا اوقات میں آپ کس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی بیع کرنا، بیع یعنی تجارت کرنا یا کھانا پینا، یہ تو جائز ہے، مباح ہے. لیکن پھر بعض الاحوال والاوقات، کسی حالت میں، ایک حالت میں، کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں دیا، لیکن کچھ وقت کے لیے یہ ساری چیزیں حلال ہیں اور کرنی چاہیے. لیکن اگر سارا دن ایک بندہ کھانا کھاتا رہے اور وہ سارا دن تجارت میں مصروف ہے، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ کچھ اور، تو پھر ایسا اس کے لیے کیا ہے، یہ تو اس کے لیے پھر بہت بری چیز ہے یہ بیع. اس لیے کہتے ہیں کہ بعض اذا اختار المکلف احد هذه الاشیاء على ما سواها فذلك جائز، کہ جو مکلف اختیار کرے وہ اس کے لیے جائز ہے. واذا تركها بعض الاحوال والزمان بذلك جائز، اگر وہ بعض زمان میں اس کو ترک کرے، یعنی کچھ حالات میں اس کو رکھ کے اپنے پاس اس پر عمل کرے تو جائز ہے. مثلا وہ ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں یا پی رہا ہوں تو کوئی بات نہیں، جائز ہوں. لیکن نماز کے وقت اگر میں کھانا کھا رہا ہوں یا پی رہا ہوں، تو اگر اس وقت میں نے ترک کیا، نہ کھایا، تو یہ جائز، یہ بھی جائز ہے، دونوں جائز ہے. ٹھیک ہے. اما لو فرضنا ترک المکلف لا جملۃ کان ترک الامور الضروریہ قد امر الشارع، یہی وہ بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی. ٹھیک ہے. اچھا، کدھر گئے، وَكَانَ تَنَاوُلُ هَذِهِ الْمُبَاحَاتِ وَاجِبًا بِالْكُلِّ. اچھا، اب ان مباحات کا، یہ بیع کرنا، یہ عقل، یہ کھانا وغیرہ، یہ شرب، یہ بالکل جو ہے واجب ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل کس طرح واجب ہے. کہ کوئی بندہ اس کا بالکل مطلقاً انکار کرے تو بالکل ہرگز درست نہیں ہے، اس نے واجب کا انکار کر دیا. کھانا ہے، لیکن کون سا کھانا ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ میں نے آپ کو بڑے طریقے سے سمجھایا. ٹھیک ہے. اچھا، ولیکن لیس له ان یمتنع عن کل انواع الطعام فی جمیع الاوقات، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ تمام وقت میں کیا کریں، تمام کھانے جو ہے وہ ایک ہی وقت میں آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. لذلك يفوت علیہ مصلحہ ضروری فی حفظ الحیات،
وحفظ الحیات مطلوب من نصوص الشرعیہ ویستوی فی طلب الحفظ. اچھا کوئی بندہ جو ہے وہ اگر کھانے سے انکار کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ اپنے زندگی کے حفظ سے، حفظ الحیات، اس سے انکار کر رہا ہے، اور اس سے انکار کرنا دین شرعی کی روح سے کیا ہے؟ جرم ہے، یہ تو واجب کے خلاف ہے. تو اس لیے میں نے بتایا کہ کھانا واجب ہے، اور کھانے میں کیا کھانا یہ مباح ہے. کپڑے پہننا واجب ہے، کپڑوں میں کیا پہننا یہ مباح ہے. والثانی کالتمتع بالطیبات من المأکول والمشروب والمرکوب والملبوس. معقول کہتے ہیں کھانے والی چیزوں میں کون سی آپ نے کھانی ہے؟ مشروب پینے، مرکوب جس پر آپ چڑھتے ہیں، گاڑی وغیرہ، والملبس یعنی جو آپ پہنتے ہیں، مما سوال واجب او المندوب منہ، یہ ساری چیزیں تو واجب ہے یا مندوب ہے. وہ مباح بالجز، یہ تمام چیزیں جزئی طور پر مباح ہے. وہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. فلو ترک المکلف التمتع بما زاد على الواجب الضروری للحیاة المندوب المکمل لها في بعض الحالات لكان ذلك جائزا كما لو فعله فلا خرج في الفعل ولا في الترك او في الترك او ام لو ترك ذلك جملة وفي جميع الاوقات لكان على خلاف ما ندب اليه الشرع. اگر بندہ اس کو اسپیسیفک ٹائم کسی توڑے وقت کے لیے اس کو نہ کرے تو وہ گناہگار نہیں، وہ مباح ہے. نہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے. میں کیا بات بتا رہے ہیں؟ بعض الحالات لكان ذلك جائزا لو کما لو فعله فلا خرج فی الفعل ولا فی الترک. ہاں اگر کوئی بندہ لانگ ٹرم کے لیے اس کو چھوڑے، وہی بات ہے، اگر کوئی بندہ نماز کھانا ہی نہ کھائے بڑے عرصے کے لیے تو کیا ہے؟ یہ انہوں نے واجب کے خلاف ہو جا رہا ہے. اور اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھ لے کہ اس نے جو نعمت دی ہے اس کو. اور ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. اذا اوسع اللہ علیکم، جب اللہ آپ پر وسعت دے دے اللہ آپ کو، فاوسعوا علی انفسکم، تو اپنے آپ پر وسعت کرو، پھر تنگی نہ کرو. اللہ نے آپ کو چیز کھانے کی طاقت دی ہے، پھر کیوں دال کھا رہے ہو؟ صحیح بات بتا رہا ہوں، یہ آپ کے اوپر نہیں جچتا. تو پھر یہ حدیث ہے، آپ دیکھو، ان الرجل، بے شک بندہ، یحب، پسند کر، ان یکون ثوبہ حسنا، اس کے کپڑے بہت خوبصورت ہو، ونعلہ حسنۃ، اور اس کے جوتے بہت خوبصورت ہو. یہ بندہ پسند کرتا ہے ہر کوئی. تو یہ چیزیں کیا ہے؟ مباح ہے بالجز، لیکن کل کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ واجب ہے ہمارے اوپر، ٹھیک ہے. اچھا ثالث میں کیا ہے؟ کل مباحات التي تقدح المداومة عليها في العدالة ان كانت مباح فانها لا تقطع الا بعد صاحبها خارجا من اهل العدالة. اچھا مجھے من لم فاسقا فذلك النزو افتراء. اچھا پھر ایسی چیزیں ہیں جس میں بندہ مباح ہے، لیکن اگر اس پر بندہ مداومت اختیار کرے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ چیزیں مداومت اختیار کرنے سے وہ پھر حرام کی طرف جاتی ہے. اوپر اگر بندہ مداومت اختیار نہ کرے، اس پر کنسٹنسی اختیار نہ کرے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ واجب کی نافرمانی کے کیٹیگری میں جاتا ہے، اور وہ پھر گناہ ہے. نیچے ثالث اور رابعہ میں یہ ہے کہ اگر بندہ اس کو پر مداومت اختیار کرتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ گناہ کی کیٹیگری میں جائے گی. مثلا شطرنج کھیلنا اور سارا دن گانے سننا. شطرنج کھیلنا تو مباح تھی، لیکن کیا ہوا کہ آپ نے ابھی اس کو ایکسٹریم لیول تک لے جا کر خود کو اس میں غفلت، صرف شطرنج نہیں، ہر گیم اگر اس میں آپ انڈلج ہو گئے اور آپ سے دنیا اور آخرت رہ گئی تو پھر آپ جو ہے، آپ کے لیے یہ حرام ہے. یہ تو پھر حرام کی کیٹیگری میں چلا گیا، کیونکہ آپ سے اللہ کی عبادت بھی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی آپ کھانا کھا سکتے ہیں، نہ پھر سارا دن اسی چیز میں پڑے ہیں. سیم ٹو سیم پب جی کی مثال ہے. بندے کورونا وائرس میں ہم نے دیکھا تھا کتنے لوگ اس سے افیکٹ ہوئے تھے. والعناء المباح، جو گانے تھے وہ بھی مباح تھے، لیکن سارا دن آپ گانے سنتے، آپ کے ذہن پر ایک عجیب سی کیا ہے افیکٹ ہوئے ہے. تو یہ چیز اب کیا ہو گئی؟ مباح تھی لیکن حرام کی طرف چلی گئی. اوپر کیا تھی؟ چیز جزئی طور پر مباح تھی، لیکن اس کا چھوڑنا وہ حرام کی طرف جاتا ہے، اور پھر نہ چھوڑنا واجب ہے. جس طرح کپڑوں کو نہ چھوڑے، اس عمل کو ترک نہ کرے اور اس عمل کو ترک کرے، مداومت اس میں نہ کرے. جو شطرنج والی بات میں کہہ رہا ہوں. اچھا
لا ينبغي العاقل ان يجزئ وقته كله فيها، کسی عاقل کے لیے یہ نہیں، اس پہ نہیں جچتا کہ وہ ہر وقت اپنا سارا ٹائم اسی چیز کو دے دے. ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں فهو بحسب الکلی، تو کلی اعتبار سے یہ کیا ہے، من جہت المداومت فی علی فعلها فی جمیع الاوقات منہی عنها، ہر ٹائم اس پر مداومت کرنے سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور رابعہ میں یہ ہے، رابعہ میں تنزیہ بساتین، بساتین کہتے واک کرنا، یعنی گارڈن میں واک کرنا. بساتین گارڈن کو کہتے، تنزیہ واک کو کہتے. والسماع تغرید الحمام والعناء المباح واللعب المباح وغير فمثل هذه الاشياء مباحة بالجز بمعنى انه اذا فعلت يوما ما او يوما حالة فلا خرج عليه. یہ ساری چیزیں جزئی طور پر مباح تھی کہ اگر آپ دن میں ایک مرتبہ یا ایک دن 2 دن آپ کر لے کوئی بات نہیں ہے، آپ نے گانے سنے کوئی بات نہیں ہے 2 دن 3. لیکن اگر آپ اس چیز پر مباح عمل دائم کرتے، فَإِذَا فَعَلْتَ دَائِمًا كَانَ ذَلِكَ مَكْرُوحًا، اگر آپ اس چیز پر عمل کرتے مداومت کے ساتھ ہمیشگی کے لیے، تو کیا ہو جاتے، یہ چیز مکروہ بن جاتی. وعد فاعلها، اس کا فاعل کو کیا جاتا ہے، وعید کیا جائے گا اس کے اوپر. مخالفا لمحاسن العادات ومصرفا في فعل المباح فاذا بلغت المداومة هذه الاشياء حد الاستغراق وقت المکلف، تو کیا ہو جاتا ہے، اگر کوئی بندہ مزید اس میں انڈلج ہو گیا تو پھر اس کے لیے حرام کی کیٹیگری میں، اور اس کے لیے پھر اسی چیز میں ملوث کیا کہتے ہیں مشغول ہونے کی وجہ سے اس کو سزا بھی مل سکتی ہے. تو دیکھو آپ نے آج کیا پڑھا، مباح کی آپ نے بہت امپورٹنٹ ڈسکشن کی کہ مباح، یہ سب سے بریفلی ڈسکشن کتاب والوں نے مباح کی کیونکہ مباح ہم بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ معمولی ہے نہیں. ہم کہتے کرے تو کرے، نہ کرے تو نہیں. اب کانا مباح ہے، لیکن اگر اس پر ہم اس کو چھوڑے اور دوام اختیار نہ کرے تو یہ ہم نافرمانی کی، بلکہ دوام اختیار کرنا واجب ہے. اسی طرح گانے سننا اور کھیل کودنا یہ مباح ہے، لیکن اگر کوئی بندہ سارا دن صرف واک کرتا ہے، رننگ کرتا ہے اور یہ چیزیں کرتا ہے، تو پھر یہ چیزیں کیا بن جاتی ہیں، اس کا دوام کے اختیار کرتے مکروہ بن جاتی ہے. سو گائز، جزیہ اور کلیہ بھی آپ نے سمجھ لیا کہ کب کانا کلی ہے اور کانے میں کیا کانا جزی ہے. جزی طور پر چیزیں مباح ہے اور کلی طور پر یہ چیزیں واجب ہے یا مکروہ ہے. واجب اس صورت میں کپڑوں کی صورت میں، مکروہ جو ہے نا کھیل کودنے کی صورت میں. سو گائز، دس واز ٹوڈیز لیکچر. سی یو ان نیکسٹ لیکچر. اوکے، تھینک یو.